یہاں پر ایک امام ترمذی نے ابواب الطہارت جو ہے ابواب الطہارت قائم کیا ہے. حالانکہ ابواب الطہارت جو ہے یہ یہاں پر لانا چاہیے کتاب الطہارت، لیکن مسلم لا رہا ہے ابواب الطہارت. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جن سے مسائل کو مشتمل ہے، اس کو اب کتاب لانا چاہیے نا، کتاب الطہارت ہے جسے سب مصنف کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ ابواب جو ہے متحد نو کو کہتے ہیں، باب متحد نو، اور جب وہ مختلف نو ہو تو اس کو جنس کتاب سے تعلق کرتے ہیں. لیکن ابواب باب کی جمع ابواب لیا ہے تو وہ گویا مختلف الانواع مسائل بھی اس میں آ گئے. تو تعبیر کا فرق ہے، ابواب بھی مختلف انواع کو شامل ہے اور کتاب بھی مختلف انواع کو شامل ہوتی ہے. سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے تیسری بحث ہے طہارت کی لغوی اور شرعی تعریف. ان لغوی شرعی تعریف ہم نے آپ کو بتلا دی. بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ وہی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا الحمدللہ. اب اس کے بعد جو ہے چوتھی بحث ہے طہارت کی قسم. طہارت کی قسم دیکھیے سمجھیے گا، یہ چیز سمجھیں گے تو آپ کو مسئلہ یاد رہے گا. دیکھو ایک بات سمجھو، چلو مسئلے کو آپ جزیات کو سمجھیں گے تب جب کہ کلیات سمجھ. ایک کلی سمجھ میں آ گیا تو کلیات سمجھ میں آنے کے بعد اب اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے آئیں گے آپ خود کو خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی جو کہ کلی ہے، حدث اور خبث دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے بات کے لیے. تو آپ سے اس کی کلیات تو بھائی وضو کر لیے، مولانا صاحب فتویٰ بتائیں گے مسئلہ کہاں بولیے کیا ہے مولانا صاحب ہم نے وضو کر لیا لیکن کیا ہے وہ کپڑے کے اوپر جو پیشاب جو لگا ہوا تھا ہم نے نماز پڑھ لی. تو بتائیں گے نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ آپ کیا بتائیں گے؟ ارے مولانا صاحب ہم نے پیشاب کو تو دھو لیا لیکن ہم نے وضو کرنا بھول گیا، باقی پیشاب دھو لیا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ کوئی بھی مسئلہ پوچھے گا تو بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کلیات رہے گا تو جزیات کے متعلق پوچھے گا تو آپ فوراً سمجھ میں آ جائے کہ دونوں طرح کی طہارت ضروری ہے، حدث سے بھی اور خبث سے بھی. ایک سے طہارت ہوئی دوسرے سے طہارت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ عبادت نہیں ہوگی. یہ موٹی بات ہے. حدث نام ہے حکمی ناپاکی کا، سمجھ گئے، اور خبث نام ہے حقیقی ناپاکی کا. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد کی چوتھی بات سمجھیے گا کہ طہارت کی قسمیں کیا ہیں. طہارت کی کیا قسمیں ہیں؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں حضرات فقہا ایک ہے طہارت ظاہری اور دوسرے ہے طہارت باطنی. طہارت ظاہر یعنی ظاہر کو پاک کرنا، حدث سے خبث سے، کپڑے کو وضو، غسل سے کپڑے جگہ کو پاک کرنے کا نام طہارت ظاہری. اور باطنی طہارت کیا ہے؟ اندرونی ناپاکی، یعنی کفر، شرک، کینہ، کپٹ، اخلاق، فلاں یہ وہ، ان سے جو ہے پاکی حاصل کرنے کا نام باطنی طہارت. سمجھ گئے؟ حضرات فقہا ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں، ظاہر سے جو ہے بحث کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سے. ظاہری طہارت کو حاصل کرنا عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، باطنی طہارت کا حاصل کرنا عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، اب بہتر ہے، افضل ہے. لیکن حضرات صوفیہ جو ہے
وہ ظاہری اور باطنی دونوں طہارت سے پاکی حاصل کرنا عبادت کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں. اس لیے خانقاہ میں ظاہری طہارت پر بھی زور دیا جاتا ہے اور اندرونی اخلاق رذیلہ اور کینہ کپٹ یہ سب کو بھی دور کرنے پر زور دیا. رگڑائی کی جاتی ہے وہاں دونوں طرح کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہم کو پہلے فقہا والی تعریف تقسیم لینی ہے، فقہا کے اعتبار سے اس کی تقسیم کرنی ہے، پھر ہم صوفیہ کے اعتبار سے اس کی تقسیم کرتے ہیں. دیکھیے فقہا کے یہاں طہارت کی اولاً دو قسمیں ہیں. ایک ہے طہارت عن الحدث، دوسرے ہے طہارت عن الخبث. اولاً کیا قسمیں ہیں بولیے مولانا صاحب؟ دو قسمیں، طہارت عن الحدث، طہارت عن الخبث. حدث کو تو آپ سمجھ گئے، حدث سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے ابھی سمجھا جا رہا نا بھائی، حدث کس کو کہتے ہیں؟ اب خبث کو بھی سمجھ گئے؟ بولیے نا، سمجھ گئے. تو حدث سے طہارت عن الحدث، طہارت عن الخبث. حدث سے طہارت حاصل کرنا اور خبث سے طہارت حاصل کرنا، یعنی حکمی ناپاکی سے جو بدن پر طاری ہوا، جنابت، پیشاب پخانہ وغیرہ یہ سب چیزوں سے اس سے پاکی حاصل کرنا، اور ظاہری نجاست یعنی جو گندگی چیزیں پیشاب پخانہ وغیرہ یہ جو ناپاکی ہے اس سے پاکی حاصل کرنا. دو قسم ہوئی اولاً دو. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں. ان دونوں میں سے ہر ایک کی قسمیں ہیں، دو دو قسمیں. طہارت عن الحدث کی بھی دو قسمیں ہیں اور طہارت عن الخبث کی بھی دو قسمیں ہیں. تو دو دونی چھ، چار. تو طہارت عن الحدث کی بھی کیا قسمیں ہیں؟ دو. اور طہارت عن الخبث کی کیا قسمیں ہیں؟ دو. سمجھیے گا، ایک ہے حدث اصغر اور دوسرے ہے حدث اکبر. حدث اصغر جس سے وضو ٹوٹتا ہے، حدث اکبر جس سے غسل ٹوٹتا ہے. وضو جس سے ٹوٹتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث اصغر کہتے ہیں. اور غسل جس سے ٹوٹتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث اکبر کہتے ہیں. پیشاب کر لیے، ریح خارج ہو گئی، پخانہ کر لیے، خون نکل گیا، قے کر لیے، سو گئے، جو نواقض وضو ہے وہ آگے آئے گا. وہ سب جو ہے اگر طاری ہو گئے تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف بولو وضو ٹوٹے گا. لیکن اگر جو ہے جمع کر لیے، ایک سال کر لیے، یا اسی طرح سے انزال ہو گیا، یا اسی طرح سے احتلام ہو گیا، یا اسی طرح حیض آ گیا، نفاس آ گیا عورت کے لیے، تو یہ سب جو ہے اس سے کیا ٹوٹے گا؟ غسل ٹوٹے گا. سمجھ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم بیان کریں گے آگے تو موجبات غسل کتنے ہیں ہم اس کو سب کو گنائیں گے. موجبات وضو کیا ہے اس کو ہم گنائیں گے. وضو کو واجب کرنے کے لیے امام ترمذی نے 8 باب قائم کیے نواقض وضو کے لیے. وہ آگے آئے گا، سب 24-25 صفحہ پر آئے گا، وہاں بتلائیں گے. پہلے جو ہے سب چیز بتلانا وہ جمع ہو جائے گا تو دماغ میں پھیلجان ہوگا. بس یہ سمجھیے کہ حدث جو وضو کو توڑے اس کا نام کیا ہے؟ حدث اصغر. اور غسل کو توڑے اس کا نام کیا ہے؟ حدث اکبر. تو اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے حدث طہارت عن الحدث کی 2 قسمیں ہیں. طہارت عن حدث الاصغر، طہارت عن حدث الاکبر. حدث اصغر سے طہارت حاصل کرنا اور طہارت حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنا. طہارت کی 2 حدث
حدث کی دو قسمیں ہوئی، طہارت عن الحدث الاصغر، طہارت عن الحدث الاکبر. سمجھ میں آیا کہ یعنی وضو توڑنے والی چیز سے طہارت حاصل کرنا یہ وضو ہے، اور غسل توڑنے والی چیز جس کو حدث اکبر کہتے ہیں، حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنے کا نام کیا ہے؟ غسل ہے. یہ تو دو قسم ہو گئی. اب خبث کی بھی دو قسمیں، میں نے کہا نا دو قسمیں، اولا حدث خبث، طہارت عن الحدث، طہارت عن الخبث. طہارت عن الحدث کی کیا قسم ہوئی؟ دو قسم، طہارت عن حدث الاصغر، طہارت عن حدث الاکبر. تو ہو گئی. اب خبث لیجیے، خبث کی بھی دو قسمیں، طہارت عن الخبث. دیکھو ناپاکی جو ہے مانا صاحب، ناپاکی جو ہے بعد ناپاکی گندگیاں دکھائی دیتی ہے. پاخانہ دکھائی دیتا ہے، بولو نا، خون دکھائی دیتا ہے، قے دکھائی دیتی ہے، مزی منی پیشاب جو باہر ہے تو دکھائی دے گا، ٹھیک ہے. اور بعد ناپاکی دکھائی نہیں دیتی ہے. جیسے پاخانہ لگا ہوا، خون لگا ہوا، اس کو پانی ڈالیں گے تو بھی دکھائی دے گا، اس کی گندگی دکھائی دے گی، اس کو دور کرنا. اور ایک ہے پیشاب لگ گیا، مزی منی لگ گئی، اور اس پر پانی ڈالے تو پانی کے ساتھ وہ بھی پانی مل گیا، اب دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب دکھائی نہیں دے رہا، اس کو کیسے دور کریں گے؟ تو پانی کے ساتھ مل گیا، اس کو کیسے دور کریں گے؟ تو یہ تو ایک ہے طہارت عن الخبث المرئی، یعنی دکھائی دی جانے والی ناپاکی سے طہارت یہ ہے کہ اس کے عین کو زائل کیا جائے. عین ناپاکی جو پخانا ہے، عین ناپاکی جو خون ہے، عین ناپاکی جو دکھائی دے رہی ہے، وہ جب تک زائل نہ ہو تب تک دھوتے رہیں گے. اس میں تین کی قید نہیں ہے، اگر ایک ہی مرتبہ میں وہ دھل گیا تو پاک. سمجھ گئے کہ دو مرتبہ میں نہیں دھلا، تین مرتبہ میں نہیں جو زائل ہوا، تین مرتبہ، چار مرتبہ میں زائل ہوتا ہے، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ. یعنی عین نجاست مرئی، دکھائی دینے والی نجاست کا جب تک زوال نہ ہو تب تک دھوتے رہنا پڑے گا. عین نجاست زائل ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ پاک ہو گئی. اور مرئی جو دکھائی نہیں دی جا رہی، غیر مرئی جو دکھائی نہیں دی جا رہی ہے، تو اس کو کب تک دھوئیں گے؟ اس کے لیے تین مرتبہ دھونا ہے. کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ ایک مرتبہ دھونا ہے، اس کو نچوڑنا ہے اور پانی گاڑ کے جھٹکا دینا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ پانی ڈالنا ہے یا پانی میں ڈبانا ہے اور نچوڑ کر کے اس کو جھٹکا دینا ہے. پھر تیسری مرتبہ پانی میں ڈبونا ہے اور ڈبو کر کے اس کو جو ہے تھوڑا موڑ مڑا کرنا ہے اور اس کا نچوڑ کر کے پھر جھٹکا دیں گے تو کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. تین مرتبہ دھونے کے بعد یہ غیر مرئی جو ہے نجاست سے پاکی ہو جاتی ہے. لیکن غیر مریض، اب مریض سے تین مرتبہ دھونا ضروری نہیں، تین مرتبہ ہی کافی نہیں، جب تک عین نجاست دور نہ ہو جائے. تو خبث کی دو قسم ہیں، طہارت عن الخبث المرئی، طہارت عن الخبث غیر المرئی. طہارت عن خبث المرئی یعنی دکھائی دی جانے والی ناپاکی سے پاکی، اور طہارت عن خبث غیر مرئی یعنی بغیر دکھائی دی جانے والی ناپاکی سے پاکی. جو ہو گئی بولو نا یار. تو کل طہارت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ چار ہو گئی. طہارت عن الحدث الاصغر، طہارت عن حدث الاکبر، طہارت عن الخبث المرئی، طہارت عن خبث غیر المرئی. یہ فقہا نے چار قسم بیان. سمجھ بات آ گئی؟